میں تم سے کہتا ہوں کہ ہرگز قسم نہ کھانا۔ کلام مقدس میں سے ہمارے لیے آج کی تلاوت مقدس متی کی انجیل اس کا 5 باب۔ ایک دن یسوع نے اپنے شاگردوں سے کہا، تم سن چکے ہو کہ اگلوں سے کہا گیا تھا کہ تو جھوٹی قسم نہ کھا، بلکہ اپنی قسمیں خداوند کے لیے پوری کر۔ لیکن میں تم سے یہ کہتا ہوں کہ ہرگز قسم نہ کھانا، نہ تو آسمان کی کیونکہ وہ خدا کا تخت ہے، نہ زمین کی کیونکہ وہ اس کے پاؤں کی چوکی ہے، اور نہ یروشلم کی کیونکہ وہ شاہ عظیم کا شہر ہے، اور نہ اپنے سر کی قسم کھا کیونکہ تو ایک بال کو سفید یا سیاہ نہیں کر سکتا، مگر تمہارا کلام ہاں ہاں ہی ہو، تمہاری نہیں نہیں، کیونکہ جو اس سے زیادہ ہے سو بدی سے ہے۔ پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خدا ان کی برکت ہو۔ گڈ مارننگ پیارے بھائیوں اور بہنوں، میں فادر افتخار مون آج کے انجیلی اقتباس پر دھیان و گیان پیش کرنے کے لیے حاضر ہوں۔ تو دیکھتے ہیں کہ یسوع مسیح آج کے انجیلی اقتباس میں قسم کھانے کی مذمت کرتے ہیں، بلکہ کامل طور پر خدا کے پاک اور قدوس نام کی قسم کھانے کے وہ خلاف ہیں۔ موسمی شریعت میں ہم دیکھتے ہیں کہ خدا کا نام لے کر جھوٹی قسم کھانے کی کلام مقدس میں کئی بار ممانعت کی گئی ہے، کیونکہ خدا کے نام سے قسم کھانے کا مطلب ہے کہ وہ میرا گواہ ہے کہ میں سچ بول رہا ہوں۔ یہودی خدا کا نام لے کر جھوٹی قسم کھانے سے بچنے کی کوشش کرتے تھے اور اس کی جگہ آسمان کی قسم کھاتے تھے، زمین کی قسم کھاتے تھے، یروشلم کی قسم کھاتے تھے یا اپنے سر کی قسم کھاتے تھے۔ لیکن آج کے انجیلی اقتباس میں یسوع مسیح شریعت کے ساتھ اس طرح کے جوڑ توڑ کرنے کی شدید مذمت کرتے ہیں، کیونکہ ان کے قریب یہ قطعی ریاکاری ہے۔ وہ عام گفتگو میں ہر طرح کی قسم کھانے سے منع کرتے ہیں۔ نہ صرف یہ ریاکاری ہے بلکہ قسم میں خدا کے نام کی جگہ دوسرے ناموں کو استعمال کرنے سے ہم اس گناہ سے بچ نہیں سکتے ہیں، کیونکہ اگر آسمان کی قسم کھاتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ خدا کے تخت کی قسم کھاتے ہیں۔ زمین کی قسم کھانے سے مراد ہے در حقیقت اس کے پاؤں کی چوکی کی قسم کھانا ہے، اور یروشلم کی قسم کھانے سے مراد ہے دراصل شاہی کہانت کی قسم ہے۔ اور اگر کوئی اپنے سر کی قسم کھاتا ہے تو اس میں بھی خدا شامل ہوتا ہے، کیونکہ وہ سب کا خالق ہے، وہ سب کا مالک ہے، وہ سب کا پروردگار ہے اور سب کا رازق ہے۔ پیارے بھائی اور بہنوں، ایک مسیحی کے لیے قسم کھانا قطعی غیر ضروری ہے۔ یاد رکھیں، ایک مسیحی کی ہاں کا مطلب ہاں ہے اور اس کی نہ کا مطلب نہ ہی ہونا چاہیے۔ اگر ہم اپنے قول میں اس طرح زور پیدا کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو تسلیم کرتے ہیں کہ بدی یعنی ابلیس ہماری زندگیوں میں حکمران ہے۔ مسیحی کے لیے کسی بھی حالت میں جھوٹ بولنا یا قسم کھانا جائز نہیں ہے۔ پھر بھائی اور بہنوں، پاک کلام کا یہ حصہ سچائی میں رنگ آمیزی کرنے یا دھوکہ دینے کی بھی ممانعت کرتا ہے، البتہ قانونی عدالت میں حلف اٹھانے سے منع نہیں کرتا۔ یسوع نے بھی سردار کاہن کی عدالت میں قسم کے تحت گواہی دی تھی۔ لکھا ہے کہ تب کاہن اعظم نے اس سے کہا، میں تجھے زندہ خدا کی قسم دیتا ہوں کہ اگر تو المسیح ہے، خدا کا بیٹا ہے تو ہمیں بتا دے۔ یسوع نے اسے کہا، تو نے خود ہی کہہ دیا ہے۔ اسی طرح پولس بھی خدا کو گواہ ٹھہراتا ہے کہ میں جو کچھ لکھتا ہوں وہ سچ ہے۔ تو میرے عزیز بھائی اور بہنوں، بے شک ہمارا خداوند ہماری نیتوں کو جانتا ہے، وہ ہمارے
کاموں کو جانتا ہے۔ تو آئیے اسی کی طرف رجوع لاتے ہیں، اس کے کلام کی طرف رجوع لاتے ہیں جو میں حق اور سچ کی بات کہنے کی توفیق دے، تاکہ ہم اپنے بول چال میں، اپنے قول و فعل میں ہمیشہ خدا کی کہی ہوئی باتوں کے مطابق چلیں۔ آمین۔